الحمد للہ رب العالمین بقدر عظمتہ وقدرتہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بقدر حسنہ وجمالہ اما بعد۔ اللہ کو ایک ماننے والوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب ماننے والوں، قیامت کے آنے پر ایمان رکھنے والوں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھنے والوں، ہم سب پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ لیکن جہاں دولت ہوتی ہے وہاں چور بھی ہوتے ہیں۔ آج میں ایک بات سے آپ لوگوں کو آگاہ کروانا چاہتا ہوں کہ انسان کی حقیقت بس اس بات پر ہے کہ اس کے اندر دو جذبے پائے جائیں، ایک جذبہ عبادت، دوسرا جذبہ محبت۔ اگر یہ دو چیز انسان سے نکال دی جائے تو وہ انسان باقی نہیں رہتا، اس میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ یہ دو اصل چیزیں ہیں۔ اب یہودی نصارہ کی چالیں اسلام پر یہی ہے کہ مسلمانوں میں سے یہ دو جذبوں کو نکال دیا جائے، ایک عبادت کا جذبہ نکال دیا جائے، دوسری محبت کا جذبہ نکال دیا جائے۔ ایک دور چلا محبتوں کو کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں سے محبت مٹانے کے لیے آغاز کیا انہوں نے، بڑی ہی چالاکی سے، ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا، چھپ چھپا کر پہلے نیچے سے شروع کیا، اولیاء کی محبتوں کو دلوں سے نکالنا، ہر بات پر شرک اور کفر کے فتوے لگانا، بدعت کے فتوے لگا کر جو ہے لوگوں کو اولیاء سے دور کرنا شروع کیا۔ جب اس میں کامیاب ہو گئے، ائمہ مجتہدین سے دور کرنا شروع کیا، پھر اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر صحابہ کی محبت سے دور کرنا شروع کیا، پھر اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اب جب حضور کی بھی محبت کچھ مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے میں یہ کامیاب ہو گئے، مسلمانوں ہی سے حضور کی گستاخیاں جب کروا چکے تو محبت کا جذبہ تو نکال ہی چکے تھے، اب ان کا دوسرا قدم بڑا عبادت کی طرف۔ تو عبادتوں سے بھی روکا گیا کہ بولے فلاں دن کی عبادت بدعت ہے، فلاں دن نماز پڑھنا بدعت ہے، فلاں دن کا روزہ رکھنا بدعت ہے، تو بدعت کے فتوے عبادات پر بھی آئے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ عبادت بدعت ہو ہی کیسے سکتی ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے کوئی بھی نماز کبھی بھی پڑھ لیں تو یہ بدعت کیسی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی صحیح حدیث میں روایت فرماتے ہیں، حدیث تو بڑی طویل ہے، بس مختصر حصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے تو اللہ اسے ولی بنا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فرض کے ذریعے، فرض تو پڑھنا ہی ہے، فرض کے علاوہ جب نفل پڑھتا ہے تو کتنی پڑھتا ہے، وہ جتنا پڑھے گا اتنی قربت الہی اسے نصیب ہوگی۔ یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، یہ منافقوں کو پسند، منافقین کو پسند نہیں ہے، یہ یہودی نصارہ کو پسند نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے فتوے لگا دیے کہ فلانی رات کی عبادت بدعت ہے، فلانے دن کا روزہ بدعت ہے۔ تو پہلے تو محبت نکال چکے تھے، اب عبادتوں سے بھی بندے کو خالی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ عقل سے کام لو، اگر عبادت محبت ہم میں نہیں رہی تو پھر ہمارے اندر بچتا ہی کیا ہے؟ اب محبت کے بارے میں ہمیں حکم ہوا، سیاہ ستہ کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے دل میں میری محبت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ نہ جائے، خواہ وہ ماں باپ ہو، مال ہو، اولاد ہو، دنیا کی کوئی شے ہو، سب سے زیادہ محبت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی انسان مومن کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ یہ حدیث ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، حضور نے یہاں پر
اللہ رب العزت کا نام کیوں نہیں لیا؟ حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی محبت کائنات کی ہر چیز سے جب تک بڑھ نہ جائے تب تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا میری محبت، حضور کی محبت. تو ثابت ہوا کہ حضور کی محبت، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت کرنے والا، دعویٰ کرنے والا ہو سکتا ہے کہ حضور سے محبت نہ کرتا ہو. دلیل یہی ہے کہ جو انسان حضور سے محبت کرتا ہے 100% شور ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو حضور ہی کی محبت اللہ کی محبت کی دلیل ہے، لیکن اللہ کی محبت حضور کی محبت کی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے دعویٰ تو کیا اللہ کی محبت کا، لیکن آدم علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا تو اللہ نے اس کو لعنتی قرار دے دیا گیا. تو جو نبی سے محبت کرتا ہے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اب محبت کی بات آ گئی. محبت کا حکم تو حضور نے بتا دیا ہمیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھا دیا. مجھے ایک آیت بتا دیجئے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ محبت اس طرح سے کی جاتی ہے، یہ ایسا کرنا محبت ہے، محبت میں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وہ آیت، حکم والی آیتیں بتائیے کہ محبت میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث بتا دیجئے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ محبت میں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ارے محبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اندر رکھ دیتا ہے، اسے سکھایا نہیں جاتا. محبت کوئی کسی کو سکھاتا نہیں، وہ ہو جاتی ہے اور محبت کر بیٹھتا ہے. اب کوئی یہ کہے محبت یہ نہیں وہ نہیں، اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے. اب میں ایک بات آپ کو دلیل میں پیش کرتا ہوں. جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا. اب محبت کرنے والے صحابہ بھی تھے، محبت کرنے والے اویس القرنی بھی تھے. اب اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم کہاں سے ملا تھا؟ قرآن کی کس آیت سے انہوں نے یہ حکم نکالا تھا، یا کس حدیث سے یا کس سنت سے انہوں نے یہ حکم نکال لیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں اگر دانت نہیں ہے تو میرے منہ میں بھی دانت نہیں ہونا چاہیے؟ یہ حکم انہوں نے کہاں سے نکال لیا جب اپنے سارے دانت انہوں نے شہید کر لیے؟ حالانکہ قرآن بھی شاہد ہے، حدیث بھی شاہد ہے. کوئی انسان بلا وجہ اپنے اوپر کسی کی محبت یا غصے میں نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ اور اس کے ملائکہ کی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا جو اپنے آپ کو گال مارے، کپڑے پھاڑے کسی کی محبت میں یا غصے میں، تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نقصان والی چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے تمام دندان مبارک شہید کر لیے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اسلام سے اس کو کوئی فائدہ پہنچا؟ حضور کو کوئی اس سے فائدہ پہنچا؟ صحابہ کو کوئی فائدہ پہنچا؟ خود اویس القرنی کو اس سے کوئی فائدہ پہنچا؟ نہیں پہنچا. تو اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کی گرفت نہیں کی؟ ان پر تنقید کیوں نہیں کی گئی کہ انہوں نے غلط کیا؟ محبت میں کیا. محبت میں کرنے والا عمل اتنا بلند ہو گیا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں. یہ محبت کا وہ عمل ہے جو انہیں اس درجے پر پہنچا دیا کہ وہ اس درجے پر فائز ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام بھجوا رہے ہیں کہ اویس سے کہو کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں. محبت کی کوئی دلیل نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں، روایتیں تو بہت سب کچھ بیان کرتے ہیں، ایسا کرنا بدعت ہے، ایسا کرنا گمراہی ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. حدیث وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. قرآن وہ ہے جو وحی کے ذریعے حکم نازل ہوتا ہے اللہ پاک کا. صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو ایک قطرہ پانی کا نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. یہ قرآن کے کس آیت میں یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ نے فرمایا اے صحابہ میرے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دو؟ یہ کس آیت سے ثابت ہوا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں حدیث میں بیان فرمایا اے صحابہ جب میں وضو کروں تو میرے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے؟ یہ ادب اور محبت صحابہ کو کس نے سکھایا؟ یہ کس نے سکھایا؟ نہ اللہ نے حکم نازل فرمایا، نہ حضور نے حکم دیا. صحابہ کر رہے ہیں، اور ایسے جذبے کے تعلق سے اللہ راضی ہے. قرآن میں فرماتا ہے میں صحابہ سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں. تو رضامندی کیسی؟
کہ وہ اپنی جانوں سے بڑھ کر اس قدر حضور سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نکل آئے تو وہ بھی اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ محبت ہے، یہ جذبہ محبت ہے۔ اگر صحابہ سے یہ بات ثابت نہ ہوتی، اگر آج کے لوگ کوئی ایسا عمل کرتے تو اس عمل پر بھی کچھ لوگ کہنے والے فتوے لگاتے کہ یہ گمراہی ہے، بدعت ہے، حالانکہ صحابہ سے یہ ثابت ہو چکی۔ تو وضو کا پانی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اگر ہم وضو کریں تو وضو کیا ہوا پانی وضو کرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے، وہ پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایک بار کلی کر لیا تو وہ ناپاک ہو گیا، اس پانی سے کوئی وضو نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا ہوا پانی تبرک بن گیا، صحابہ کے عقیدے سے ثابت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں، ہمارا وضو کیا ہوا پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور حضور کا وضو کیا پانی تبرک بن جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ محبت سکھائی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اور محبت میں جو ہوتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی عاشق اویس القرنی سے لے کر آج کے دور میں جو ہم اہل سنت والجماعت احمد رضا خان صاحب کا نام لیتے ہیں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضور خدا ہے۔ ہمیں حد معلوم ہے، محبت الگ چیز ہے۔ محبت تو ہم والدہ سے بھی کرتے ہیں، محبت اپنے بچوں سے بھی کرتے ہیں، بیوی سے کرتے ہیں، دوستوں سے کرتے ہیں۔ کبھی محبت بڑھ جائے تو کبھی ہم ان میں سے کسی کو خدا کہتے ہیں، والدہ کو خدا کہتے ہیں، بیٹے کو خدا کہتے ہیں، دوست کو خدا کہتے ہیں۔ نہیں، تو محبت کتنی بھی بڑھ جائے، محبت تو جانتی ہے کہ محبت کرنا ہے، لیکن خدا نہیں کہتے۔ تو جب ہم اپنوں کو جو اپنی ماں ہے سامنے موجود ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ایک دوسرے کو خدا نہیں کہتے، تو ہم کسی ولی کو اور رسول کو کیسے خدا مانیں گے محبت میں؟ یہ محبت کا شیوا ہی نہیں ہے۔ محبت کا اپنا کام ہے۔ محبت کچھ نہیں جانتی، محبت اتنا جانتی ہے کہ بس محبت کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں جانتی محبت۔ یہی تو محبت ہے، اور ہمیں محبت کا حکم ہوا ہے۔ تو آج کل کے لوگ محبت کو بھی نکالنا چاہتے ہیں، محبت کو بھی روکنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ مشن ان کا آج کا نہیں ہے، یہ مشن اس وقت کا ہے۔ حدیث شریف میں باتیں آئی ہیں، حدیث سے ثابت ہے کہ قصرہ کے دربار سے ایک شخص کو بھیجا گیا تھا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ کیا حال ہے مدینے کا۔ تو وہ شخص آیا، دیکھتا کیا ہے دور سے کہ صحابہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے ہیں، ایک قطرہ وضو کا نیچے گرنے نہیں دیتے، لعاب دہن کو نیچے گرنے نہیں دیتے۔ پورا دن اس نے دیکھا، پورا دن نظر رکھی حضور پر اور صحابہ پر، اور پھر جا کر خبر دیتا ہے کہ جب تک ان کے اصحاب ان کے ارد گرد اس طرح سے فدا ہو رہے ہیں، ہم حضور کو نہ قتل کر سکتے ہیں نہ ان کو شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، ان کے جانثار ہمہ وقت ان کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ تو جب یہ قصرہ نے سنا، یہودیوں نے سنا، اس دن سے انہوں نے یہ چال اٹھائی کہ اگر حضور تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے ان کے ارد گرد جو ہیں ان کو دفع کرو، ان کو نکال دو، ان کو وہاں سے الگ کر دو، اور وہ الگ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ان کے دل سے محبت نکال دی جائے۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا مشن تھا کہ مومنین کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالا جائے۔ آج اسی مشن میں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نام کے مسلمان اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے حضور ہی کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھ گئے اور دوسرے کے مشن کو کامیاب کرنے میں لگ گئے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں حضور پر فدا ہو جانا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سی چیز بدعت ہے، کون سی چیز محبت ہے۔ نہیں، ہم اس لڑائی میں پڑ گئے اور ہمارا ایمان غارت ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ صحابہ نے حضور کے تعلق سے کبھی یہ سوچا نہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے حضور سے اس طرح سے محبت کرنا، حضور پر اس طرح سے فدا ہونا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ صحابہ نے نہیں سوچا، اور کسی صحابی نے نبی کو خدا بھی نہیں کہا۔ تو عبادت کا جذبہ صحابہ میں بھی تھا، محبت کا جذبہ صحابہ میں بھی تھا۔ آج بھی اگر کسی کے اندر عبادت اور محبت کا جذبہ ہے، اسی عقیدے کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے اصحاب کی سنت پر ہے، اور سنت یہی ہے صحابہ کی کہ
دل کھول کر ٹوٹ ٹوٹ کر ہر وقت اللہ کی عبادت کرے اور حضور سے محبت کرے. جس کے اندر یہ عقیدہ موجود ہو وہ اہل سنت والجماعت ہے، اور جس کے اندر یہ عقیدہ موجود نہیں بھلے ہی اس کو پوری سیاست برزبانی یاد ہو وہ اہل سنت میں سے نہیں. حدیث کے یاد کرنے کی دلیل نہیں ہے، حدیث کو یاد کرنا کوئی دلیل نہیں ہے. حضور سے محبت کرنا صحابہ کی سنت ثابت ہوتی ہے. اللہ کی ہر رات عبادت کرنا، ہر دن عبادت کرنا، ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ صحابہ کی سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو جو لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عبادتوں سے بدعت کے نام پر روکا جا رہا ہے، محبتوں سے روکا جا رہا ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں. ان سے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے محفوظ فرما دے، اور حضور کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور عبادت کا جذبہ پیدا فرما دے. اہل سنت والجماعت میں ہمیں شامل فرما دے، اور راہ راست پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش محمد.